جب غیبت کا آغاز ہوا تو جناب احمد ابن ابراہیم جناب حکیمہ خاتون کے پاس آئے. یہ حکیمہ خاتون کون ہے؟ امام حسن عسکری علیہ السلام کی پھوپھی. امام علی النقی علیہ السلام کی بہن. یہی وہ بیوی ہیں کہ جن سے امام حسن عسکری نے فرمایا تھا کہ آج کی رات نرجس کے بطن سے اللہ اپنی حجت کو ظاہر کرے. ادھر کچھ موٹی عقل رکھنے والے 2-3 سال سے اہل ولا کو یہ تانا دیتے ہیں 15 شعبان آنے سے پہلے کہ یہ بتاؤ کہ 15 شعبان کو امام کی ولادت ہوگی یا ظہور ہوگا. سمجھا؟ ہم سمجھتے ہیں وہ کیا کہنا چاہتے ہیں. انہوں نے کہا 15 شعبان کو امام کی ولادت ہوگی یا ظہور ہوگا. خدا کے لیے کچھ پڑھ لو. خدا کے لیے کچھ پڑھ لو. وہ کہہ رہا 15 شعبان کو امام کی ولادت ہوگی یا ظہور ہوگا. اما وہی ہوگا جو امام حسن عسکری نے حکیمہ خاتون سے کہا تھا. نہیں شاید سب نے غور نہیں کیا. ارے بھیا کیا کہا؟ پڑھو جا. بہار الانوار میں دیکھو کیا کہا. کمال الدین و تمام النعمہ میں دیکھو کیا کہا. اس کے علاوہ کوئی جملہ ملے تو مجھے بتانا. حکیمہ خاتون سے یہی تو کہا تھا کہ آج کی رات اللہ نرجس کے بطن سے اپنی حجت کو ظاہر کرے. یہی تو کہا تھا نا کہ ظاہر کرے گا اپنی حجت کو ظاہر کرے. تو یہ لفظ تو امام نے استعمال کیا تھا. لیکن میں یہی عرض کر رہا کہ لفظوں کی وجہ سے کسی کو کوئی ٹائٹل نہ دی. میری بات سمجھے. امام حسن عسکری علیہ السلام نے فرمایا. تو یہ تھی جناب حکیمہ خاتون ہمارے 11ویں امام کی پھوپھی. امام کے غیبت میں جانے کے بعد سنیں سارا مجمع. آپ جانتے کہ آج یہاں کون سے مسائل پڑھے جاتے ہیں, کس کی شبیاں نکلتی ہیں. لہذا اسی مناسبت سے میں آج کچھ فضائل آپ کی خدمت میں پیش کرنا چاہتا ہوں. عام طور پر یہ فضائل پڑھے نہیں جاتے. سنیے. تو آگے پوچھا جناب حکیمہ خاتون سے احمد ابن ابراہیم نے کہ اب امام پردہ غیبت میں چلے گئے ہیں, اب ہم شرعی مسائل معلوم کرنے کے لیے کس کی طرف رجوع کریں. تو جناب حکیمہ خاتون نے فرمایا کہ تم لوگ امام حسن عسکری کی والدہ, جن کا نام بعض روایات میں سوسن ملتا ہے, بعض روایات میں حدیثہ خاتون ملتا ہے, اور تواتر کے ساتھ ان کا نام ملتا ہے سلیل. ظاہر سی بات ہے کہ بڑا خاندان تھا, ایک بیوی کے کئی نام بھی ہو سکتے, اس میں کوئی پریشانی کی بات نہیں. لیکن تواتر کے ساتھ نام ملتا ہے سلیل. سین لام یہ لام سلیل ہے آپ کے 11ویں امام کی والدہ کا نام. تو جناب حکیمہ خاتون نے کہا کہ تم لوگ سلیل کی طرف رجوع کرو. اب دیکھیے کوئی داد دے یا نہ دے, لیکن انشاءاللہ جو یہاں میرے بزرگ بیٹھے ہیں دعاؤں میں یاد رکھیں گے. تو جناب احمد ابن ابراہیم نے حکیمہ خاتون سے کہا کہ کیا اس کی کوئی مثال پہلے کی موجود ہے کہ کسی امام کے غیبت پہ چلے جانے کے بعد ہم کو حکم دیا جائے کہ ہم, یہ خواتین بھی بہت غور سے سنیں, کہ ہم کسی خاتون کی طرف رجوع کریں اور اس خاتون سے مسائل معلوم کریں.
تو جناب حکیمہ خاتون نے فرمایا کہ یہ بات تم امام حسن عسکری علیہ السلام کے سلسلے میں پوچھ رہے ہو نا کہ ان کے دنیا سے جانے کے بعد اب ہم کس کی طرف رجوع کریں، تو تم سلیل کی طرف رجوع کرو. کہا اس کی کوئی مثال موجود ہے اس سے پہلے کی؟ تو جناب حکیمہ خاتون نے کہا ہاں مثال موجود ہے، اس لیے کہ آقا حسین نے خیمے سے رخصت ہونے کے بعد جو وصیتیں کی تھی وہ بی بی زینب سے کی. ایک صلوات پڑھ محمد وآل محمد. اور صرف یہی نہیں فرمایا بلکہ حکیمہ خاتون نے فرمایا کہ اس کے بعد امام زین العابدین علیہ السلام کی حفاظت کی وجہ سے امام زین العابدین کا علم بی بی زینب کے وسیلے سے ظاہر ہوتا ہے. دیکھیے آپ خدا کے لیے تھوڑا سا متوجہ ہو جائیں، بڑا اہم موضوع میں آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں کہ بی بی زینب کے حوالے سے امام زین العابدین کا علم ایک عرصے تک ظاہر ہوتا رہا تاکہ امام کی حفاظت بھی ہوتی رہے اور لوگوں کے مسائل حل بھی ہوتے رہے. یہ ہے بی بی زینب سلام اللہ علیہا، ہماری جان بی بی پر قربان. یہی شہزادی زینب ہے جنہوں نے کربلا میں قتل حسین کے بعد کربلا سے کوفہ، کوفہ سے شام تک خطبے ارشاد فرما کے دنیا کو یہ بتایا کہ دیکھو ہمارا بھائی قتل ہو گیا، ہمیں لوٹا گیا، ہمیں اسیر کیا گیا، لیکن ہم کامیاب ہیں، ہم لٹ کے کامیاب، ہم قتل ہو کے کامیاب. ورنہ بی بی زینب راستے میں خاموش رہتی، خطبے نہ ارشاد فرماتی. وہ بی بی کہ جو 7 پردوں میں رہنے والی ہے، وہ بی بی کہ جو جب نانا یا اماں کے روضے پر زیارت کے لیے جانا چاہتی تھی تو مولا علی کہتے تھے کہ بیٹی زینب جب رات ہو جائے تو گھر سے نکل. بی بی نکلتی تھی برقعے میں نہا، آگے آگے مولا علی، ایک جانب امام حسن، دوسری جانب امام حسین، پیچھے پیچھے بنی ہاشم کے اور جوان. اس طرح سے زینب نانا کے روضے کی زیارت کے لیے جاتی تھی. لیکن سنیں، آج میں چاہتا ہوں کہ بی بی کے کچھ فضائل آپ کی خدمت میں عرض کر دوں. لیکن اتنے پردوں میں رہنے کے بعد بی بی زینب عالمہ غیر معلمہ. دیکھیے داد دیں نہ دیں، آپ نعرے لگائیں نہ لگائیں، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ آج کی مجلس کا سب سے بڑا پیغام، سب سے بڑا میسج جو جا رہا ہے وہ یہ ہے کہ بی بی زینب نے اتنے پردوں میں رہنے کے بعد عالمہ غیر معلمہ کا خطاب حاصل کر کے دنیا کو یہ بتایا کہ علم حاصل کرنے کے لیے بے حجاب ہونا ضروری نہیں